سردار جوالا سنگھ سندھو جن کے نام سے یہ حویلی منسوب ہے، ہی واز اے ملٹری کمانڈر آف مہاراجہ رنجیت سنگھ. تو اس کی وینٹیلیشن اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس میں جو ہے ہوا بھی آتی رہتی ہے اور روشنی بھی آتی رہتی ہے. جس جگہ آپ کھڑے ہیں یہ ایک فاؤنٹین ہوا کرتا تھا. پری پارٹیشن یہ جو سرنگ تھی انڈیا تک، گولڈن ٹیمپل تک جاتی تھی، امرتسر تک جاتی تھی، کہ یہ تقریباً 250+ ایئرز اینشنٹ ہسٹوریکل بلڈنگ ہے. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے ڈی نیوز پروگرام ایشو کیا کے ساتھ. میں ہوں احسن شہزاد. ناظرین، آج ایک بلڈنگ میں موجود ہوں اور آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ سیڑھیاں ہیں، اور یہ سیڑھیاں کہاں پہ جاتی ہیں؟ یہ انڈیا جا کے سیڑھیاں نکلتی ہیں. سرنگیں بنی ہوئی ہیں 200 سال پرانی. میرے ساتھ یہاں پہ سعد اللہ میرے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. سعد بھائی، یہ جو سیڑھیاں ہیں جو سرنگ بنی ہوئی ہیں کتنے سال پرانی ہے یہ والی؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جہاں آپ کھڑے ہیں اس جگہ کا نام ہے جی حویلی سردار جوالا سنگھ سندھو. ٹھیک ہے. سردار جوالا سنگھ سندھو جن کے نام سے یہ حویلی منسوب ہے، ہی واز اے ملٹری کمانڈر آف مہاراجہ رنجیت سنگھ. اس کے ساتھ ان کے رشتہ دار بھی تھے، تو یہ انہوں نے کنسٹرکٹ کروا کے ان کو دی تھی. اب بات آ گئی کہ یہ کتنی پرانی ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً 250+ ایئرز اینشنٹ ہسٹوریکل بلڈنگ ہے. 250 یعنی سے زائد سے پرانی ہے یہ. اور ہم یہ نیچے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ اترنا مشکل ہو رہا ہے. ظاہر سی بات ہے، سرنگیں ہوتی ہیں ایسی ہیں. اچھا، ساتھ بھی آگے بتا رہے تھے کہ 200 سال سے زائد ہو چکا ہے اس کو بنی ہوئے. اس کی اس ٹائم آپ تو دیکھی نہیں ہوگی، آپ نے تو والد صاحب نے دیکھی ہو، والد صاحب آپ کو بتاتے ہی ہوں گے کہ اس ٹائم کیا صورتحال تھی اس کی. جی بالکل، میں تو نہیں دیکھی، لیکن بزرگ ہمارے اور والد صاحب جب بتاتے ہیں کہ وہ بھی چھوٹے ہوتے تھے جب پری پارٹیشن کی بات ہے یا پارٹیشن یا جنگوں کے بعد 65 میں، تو وہ بتاتے تھے کہ اس میں اتنے لیونگ رومز اور اس طرح کی اس کی کنسٹرکشن ہوا کرتی تھی کہ وہ جب چھپن چھپائی کھیلتے تھے، ہائیڈ اینڈ سیک، تو ایک بچہ جو چھپ جاتا تھا یا ان کا دوست چھپ جاتا تھا تو وہ ان کو جو ہے وہ ایک دن تک کوئی تلاش نہیں کر سکتا تھا. مطلب اتنی کمپلیکیشن، اتنے لیونگ رومز اور اس طرح کا اس کا طرز تعمیر تھا. یعنی کہ خفیہ روم بنے ہوئے تھے. جی اسی طرح ہی ہے بالکل. ٹھیک ہے. آگے ناظرین ہم نیچے جا رہے ہیں، ساتھ بھی ہمیں نیچے لے کے جا رہا ہے کیونکہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے اس جگہ کا. بڑی خوفناک سرنگ بنی ہوئی ہے. یہ دیکھیں ساتھ، یہ بھی ساتھ بھائی یہ راستہ کہاں سے جاتا ہے یہ والا؟ جی یہ بھی آپ ادھر سے انٹرنس کریں گے تو ہم ادھر سے ایگزٹ نکلیں گے. مطلب اس طرح کا اس کا طرز تعمیر ہے. اگر ادھر سے انٹر ہوں گے تو یہ ادھر ایگزٹ لے گا ہمیں جو دے گا. ٹھیک ہے، نیچے چلتے ہیں جی. نیچے کی صورتحال دیکھتے ہیں. یہ تو پورا کمرہ بنا ہوا ہے یار یہ تو. جی بالکل اسی طرح ہے. اس کے آگے بھی مزید اسی طرح کے کمرے ہیں. اور پری پارٹیشن یہ جو سرنگ تھی انڈیا تک، گولڈن ٹیمپل تک جاتی تھی، امرتسر تک جاتی تھی، تب بھی اس میں جو ہے وہ کچھ وقفے سے اس طرح کے کمرے تھے، سرنگ تھی. اور آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ پری پارٹیشن 1947 سے پہلے یہ جو سرنگ تھی یہ گولڈن ٹیمپل امرتسر تک جایا کرتی تھی. اس کے علاوہ بارڈر کے ساتھ جو سرداروں کی زمینیں ہیں یہ اس تک جو ہے نا وہ سرنگ جایا کرتی تھی. اچھا سعد بھائی، اس کا کوئی دروازہ بھی لگا ہوا ہے کہ نہیں لگا ہوا ہے؟ جی یہ دیکھیں جدھر سے ہم انٹر ہوئے ہیں یہ تو آبویسلی حویلی کے اندر سے ہم آ کے پھر انٹر ہوئے ہیں. اس سے آگے مزید جب ہم حویلی سے نکلتے ہیں، یہ سرنگ حویلی سے نکلتی ہے، تب اس دور میں بتایا کرتے تھے کہ دروازہ جو ہے وہ انٹرنس کے لیے ہوا کرتا تھا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں جس جگہ آپ کھڑے ہیں یہ ایک فاؤنٹین ہوا کرتا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے یہ گولڈن ٹیمپل جایا کرتی تھی تو سردارنیاں ادھر سے باپر طریقے سے جو ہیں وہ اپنی عبادت کے لیے بھی جایا کرتی تھی. تو ادھر سے وہ استھان کرتی تھی، جس طرح ہم وضو کرتے ہیں اپنا جو وہ جگہ وہ نظر آ بھی رہی ہے ایسی بنی ہوئی. ناظرین دیکھیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آپ، کیمرہ مین دکھائے یہ چیزیں، یہ دیکھیں آپ، یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں ایسی. اس کے سراؤنڈنگ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وائٹ سنگ مرمر کا استعمال ہوا تھا، جو کہ 65 کے بعد چونکہ یہ آکوپائی ہو گئی
جنگ میں، تو وہ سب اکھاڑ کے لے گئے اور یہ فوارہ ہوا کرتا تھا. اس سے آگے مزید جو ہے وہ سرنگ جو ہے وہ نکلتی تھی. یہ کیا چیز ہے؟ یہ دروازہ تھا یہاں پہ، کیا چیز؟ یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وینٹیلیشن کے لیے اور اس کے ساتھ مزید رومز جو ہے وہ جڑے ہوئے تھے، تو یہ ان کے لیے ہے. اوپر سے آپ بتا دیں کہ یہ ایک بالکل بند ہے، لیکن اس میں ابھی بھی ہم دیکھیں ہمیں روشنی بھی موجود ہے اور جو ہوا بھی ہے. تو اس کی وینٹیلیشن اس طرح سے کی گئی ہے کہ اس میں جو ہے ہوا بھی آتی رہتی ہے اور روشنی بھی آتی رہتی ہے. ٹھیک ہے صاحب بھائی، آگے چلتے ہیں. یہ مجھے ایک دروازہ نظر آ رہا ہے، یہ بند پڑا ہوا ہے، اس کا کیا سین ہے؟ جی بالکل، سیدھا ہو جائیں، کیمرہ سامنے. ادھر سے مزید سرنگ جو ہے وہ آگے جاتی تھی، جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سرنگ جو ہے وہ گولڈن ٹیمپل امرتسر اور سرداروں کی زمینوں تک، تو یہ وہ رستہ تھا جو کہ پری پارٹیشن انڈیا تک اور سرداروں کی زمینوں تک جاتا تھا. ناظرین دیکھیں یہ رستہ اب آپ لوگوں نے بند کیا کہ پہلے سے ہی بند ہو چکا تھا آپ لوگوں سے؟ جی آگے سے پہلے سے ہی بند ہو چکا تھا، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اتنے سالوں بعد جو ہے وہ ڈسٹرکشن ہو گئی رستے خود بھی، تو ادھر سے ہم نے جو ہے نا وہ خود بند کر دیا. یہ تو جب جنگ لگے، جیسے کہ ابھی جنگ لگی پاکستان اور انڈیا کی، آپ تو آرام سے بیٹھ سکتے نیچے یہاں پہ. تو جی بالکل، ہم یہ ایک قسم کا بنکر ہے جی، بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ طریقے سے ہم بیٹھ سکتے ہیں. لیکن اگر بات کی جائے کہ مزید آگے جانے کی، تو وہ پراپر مشینری کی ضرورت ہے کہ رستہ تلاش کیا جائے اور واٹس ایور. فرض کریں کہ آپ لوگوں کا پلان ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ یار اس کو کھولا جائے، آگے جائیں مشینری کے ذریعے رستہ دیکھیں، تو یہ رستہ انڈیا جا کے کہاں پہ نکلتا ہے یہ؟ جی انڈیا جا کے جی گولڈن ٹیمپل امرتسر تک پری پارٹیشن یہ سرنگ جاتی تھی. تو اب بھی اگر کوشش کی جائے، کوئی مشینری لے کے آئی جائے، تو اگر ہم فائنڈ کریں، تلاش کریں، تو یہ ابھی بھی میرا خیال ہے یہ گولڈن ٹیمپل تک جا سکتی ہے آرام سے، اگر ہمارے پاس مشینری ہو تو. آپ ٹرائی کریں نا، کیوں نہیں کرتے ٹرائی؟ جی بس یہ ایک مشکل پروسیس ہے، تو اس وجہ سے ابھی تک ٹرائی جو ہے کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور نہ ہی کیا ہے کبھی. اچھا یہ کیا چیز ہے پیچھے سے؟ یہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی یا کیا سین ہے اس کا؟ آپ کو جو پہلے بتایا ہے، پہلے بھی مینشن کیا ہے کہ یہ وینٹیلیشن کا سسٹم ہے، اس طرح بنایا گیا ہے سیم ہی ہے وہ جو ویسے بنا ہوا ہے. جی بالکل، اس سے ہوا بھی آئے گی اور روشنی بھی آئے گی، اور اس طرح آئے گی کہ باہر جتنی مرضی بارش ہو پانی اندر نہیں آئے گا، اونلی ایئر آئے گی. آپ کی وینٹیلیشن جو ہے، ہوا آئے گی، روشنی آئے گی. اس پرپز کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا تھا دونوں اطراف میں، اور پھر ہر طرح سے مطلب جو ہے وہ بنایا گیا تھا. اس کے علاوہ میں بتاتا چلوں، یہ دیے جلانے، تاکہ روشنی، اگر مزید روشنی کی ضرورت ہو تو ادھر جو ہے وہ اس دور میں دیے جلانے کے لیے یہ جو ہے وہ کام آتی تھی. اس کے بعد میں اس کی آپ کو بتاتا چلوں طرز تعمیر کا. اب ہم کھڑے ہیں، باہر ٹیمپریچر جو ہے وہ 40+ ہے، لیکن اندر جو ہے وہ اندر ایسے لگا جیسے اے سی ہے. تو اس کی ایسی طرز تعمیر ہے کہ گرمیوں میں یہ سرد رہتی ہے اور سردیوں میں گرم. یہ بڑی بات ہے جی، حالانکہ باہر گرمی بہت زیادہ ہے اور اندر ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہمیں پسینہ نہیں آ رہا، بالکل ٹھنڈا ماحول ہے اندر. اور میں اس کو ہاتھ بھی لگایا، یہ دیوار بھی ٹھنڈی ہے، یہ دیکھیں جی اسی طرح نظر آ رہا ہے، چیز حقیقت نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ اور کیا خصوصیات ہیں اس بلڈنگ کی؟ اس بلڈنگ میں اور اس سرنگ کی جو خصوصیات ہیں، ان میں سب سے پہلے تو یہ نانک شاہی اینٹ کا استعمال ہوا ہے، چھوٹی اینٹ. جی بالکل، یہ چھوٹی اینٹ ہے جسے ہم نانک شاہی اینٹ، یہ وہی اینٹ ہے جو مغل آرکیٹیکٹس میں استعمال ہوئی ہے، شاہی قلعہ میں استعمال ہوئی ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی 200-250 سال پرانے جو نقش و نگار ہیں ان میں استعمال ہوئی ہے. اس کے علاوہ اس میں ریڈ ماربل کا استعمال کیا گیا ہے دروازوں کی چوکاٹھوں پہ، اور یہ بڑا بیش قیمتی جو ہے نا پتھر ہوا کرتا تھا اس دور میں. یہ ایک بڑی بات ہے کہ 200 سال پرانا ہے، 250 سال سے بھی اوپر عرصہ ہو چکا ہے اس بلڈنگ کو بنے ہوئے، مگر یہ ابھی دیکھیں یہ ویسے کی ویسے بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے. سارا ہاتھ سے بنایا گیا، یہ سارا ہاتھ سے ناظرین یہاں پہ اس کو بنا دیا گیا ہے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ دیکھو آج کی بنی ہوئی 10 سال یا 15 سال ایسے لگ رہا ہے، باہر لگتی نہیں ہے ایسے. جی بالکل. اچھا اس کے علاوہ اور کوئی چیز اس کی کوئی ہسٹری میں ہو، کوئی شیئر کرنا چاہے، ناظرین کو دکھانا چاہے؟ خصوصیت اسپیسیفکیشن میں ایک اور بتاتا ہوں کہ یہ آپ اگر کیمرہ مین اوپر دکھا سکے تو اس میں کسی قسم کا سٹیل کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یہ بالکل ڈارٹ سسٹم ہے، اور یہ جو ڈارٹ سسٹم اس میں کسی قسم کے سریے کا کوئی استعمال نہیں ہوا، اور تقریباً 3 بلڈنگز کا وزن جو ہے وہ یہی ڈارٹ سسٹم اٹھائے ہوئے ہے. فصیلیں، دیواریں ان کی جو ہیں 6-6 فیٹ 4-4 فیٹ چوڑی ہیں. یہ سارا وزن بغیر کسی سریے کے ڈارٹ سسٹم نے اٹھائے رکھے. آج کل کی جو بلڈنگ بنتی ہے تو وہ تو 1-2 سال کے بعد اس کی تو چھوٹی چھوٹی دراڑیں نکلنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس میں انفیکٹ اتنا زیادہ سریا استعمال ہوتا ہے، لیکن اس میں تو کوئی اسٹیل کا نام و نشان نہیں ہے، صرف اینٹوں سے. اور اس میں جو میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سیمنٹ کا استعمال بالکل بھی نہیں ہوا. سیمنٹ کی جگہ جو ہے وہ چونا استعمال کیا گیا ہے. انہوں نے دالوں کا آٹے کا مکسچر بنا کے اس طرح کا کوئی انہوں نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے. اچھا سرنگ ہے بنی ہوئی ہے، انڈیا میں جا کے نکلتی ہے،
کبھی سیکیورٹی والے یہاں پہ آئے چیکنگ کرنے کے لیے؟ کیونکہ بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ، ہم عام جگہ پہ نہیں کھڑے ہو گئے، بڑی امپورٹنٹ جگہ ہے یہ. جی بالکل، یہ جو گاؤں ہے، یہ جو حویلی ہے، یہ بالکل پاکستان انڈیا انٹرنیشنل بارڈر پہ جو ولیج ہے پڑھانا، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کا آخری گاؤں ہے، اس میں واقع ہے. اور مور پرسائزلی اگر آپ بتائیں تو یہ انڈیا تک جاتی تھی. لیکن اس میں جو آپ کو بیسک بات میں بتاؤں کہ وہ پری پارٹیشن جایا کرتی تھی. اب جب وہ آتے ہیں سیکورٹی والے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اب بند ہے، تو اس وجہ سے کوئی سیکورٹی کنسرنز نہیں ہے، وہ چلے جاتے ہیں. کتنی دیر پہلے یہاں پہ سیکورٹی والے آئے، اس کو چیک کیا انہوں نے؟ یہ وہ گائے بگائے آئے رہتے ہیں. انفیکٹ ان کا جو پوسٹ ہیں وہ بھی ہمارے آرمی کی ادھر پوسٹ ہے، رینجر کی ادھر پوسٹ ہے، پولیس اسٹیشن ہے ادھر سے 6-7 کلومیٹر دور، کیونکہ بارڈر ایریا ہے. تو سیکورٹی ڈپارٹمنٹس اور انسٹیٹیوشنس ادھر ہیں اور وہ گاہے بگاہے آتے رہتے ہیں. اچھا، آپ اس کے اوپر کام بھی کروا رہے ہیں مینٹیننس کا کہ نہیں؟ جی بالکل، ہم اپنے تئیں اور اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے ہلکا پھلکا وہ اس کو پرزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کام کروا رہے ہیں. لیکن جو صحیح طریقے سے ڈیولپمنٹ اگر ہم کہیں تو وہ آبویسلی آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی مدد کے بغیر تو ممکن نہیں ہے. اور ہماری وال سٹی ڈی جی جو فارمر ہیں کامران لشاری صاحب، ان سے بھی بات ہوئی تھی. اب جو نیولی آئی ہیں ان سے بھی انشاءاللہ، میڈم سے بھی ہماری بات ہونا ہے. تو ہوپ فار دا بیسٹ. یعنی کہ انشاءاللہ امید ہے کہ کام ہو جائے گا. جی انشاءاللہ، ہوپ سو جی. اب اچھا، جنگ لگی، آپ لوگ یہاں پہ نیچے آئے تھے اس بار کے نہیں؟ جی بالکل، حالات ابھی حال ہی میں کافی زیادہ کشیدہ تھے. لیکن اگر زیادہ مزید کشیدگی ہوتی اور ادھر جو جیسے گولیاں بارود وغیرہ چلتے اور ہمارے پاس کہیں اور جانے کا آپشن نہ ہوتا تو آبویسلی اٹ واز اے ویری سیفسٹ زون جو ہمارے لیے تھی، تو ہم ادھر ہی آ کے رہتے. آپ آ کے یہاں پہ رہتے، ساتھ اور بھی لوگ ہیں وہ بھی تو آتے ہوں گے. سردار صاحب کی حویلی ہے، سرنگیں بنی ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے، سیف رہتا ہے، تو اور بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے جو ہمسائے ہیں جو ادھر تھے وہ بھی آبویسلی ہمارے ساتھ ہی، اگر ہم نے آنا تھا تو انہوں نے بھی آنا تھا. اور یہ ہیں اس میں کافی 4-5 کمرے ہیں، تو آبویسلی ہم کتنے لوگ آ جائیں گے یہاں پہ اس میں؟ اگر ایڈجسٹمنٹ کی بات کریں وہ تو ہم پھر جتنے مرضی کر سکتے ہیں، لیکن اگر صحیح طریقے سے کریں تو اس میں تقریباً 2-3 فیملیز تو آرام سے آ ہی جائیں گی. ٹھیک ہے. ناظرین، آپ نے ہسٹری کے بارے میں جانا ہے سردار صاحب سے، اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں، سرنگ دکھائی ہیں کہاں سے نکلتی ہے، کب بنی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا. سیکورٹی والے بھی یہاں پہ آتے ہیں، وزٹ کرتے رہتے ہیں. اور جب جنگ لگی تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم نیچے آ جائیں یہاں پہ اور سیف رہیں گے. یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو دکھائی ہیں. یہ دیکھیں آپ، یہ بلڈنگ بڑی پیاری بلڈنگ ہے اور بڑی تاریخی بلڈنگ ہے یہ، اور ابھی تک یہ بلڈنگ آپ کے سامنے ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ اس بلڈنگ کو بھی زندگی دے جتنی اس کی ایج ہے، کیونکہ اب تو پرانی ہو چکی ہے، ظاہر سی بات ہے. تو سردار صاحب کیا میسیج دینا چاہیں گے اینڈ پہ؟ جی اینڈ پہ میں دیکھنے والوں کو اور آپ کے ذریعے جو ہے اپنے کنسرن ڈپارٹمنٹس کو یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ زندہ قوموں کا جو ورثہ ہے وہی ان کا اثاثہ ہوتا ہے. تو یہ نہ صرف ایک تاریخی بلکہ ایک جو ہے نا مذہبی لحاظ سے بھی سکھوں کا ایک اثاثہ ہے. تو ہمیں اسے پرزرو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. والڈ سٹی کو، آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ کو، گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ میسیج ہے آپ کے ذریعے کہ آئیں ادھر، کچھ فنڈز لگائیں اور اس کو پرزرو کرنے میں ہماری مدد کریں. اچھا، یہاں پہ ابھی تک کون کون آ چکے ہیں اس ٹائم؟ اگر بات کی جائے میڈیا جرنلزم کے حوالے سے تو ادھر میں ہر قسم کا جو ہے وہ نیشنل ایون انٹرنیشنل میڈیا آ چکا ہے. اس کے علاوہ ادھر اسٹل فوٹوگرافی، ڈرامہ شوٹنگ، مووی شوٹنگ بھی ہوتی رہتی ہے ہر ہفتے ہر مہینے، ڈپینڈ کرتا ہے. اس کے ساتھ اس میں بلاگرز وغیرہ ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں. اور اگر ہم لوکل ٹورسٹ کی بات کریں یا انٹرنیشنل وزٹرز کی بات کریں تو وہ بھی ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں روزانہ. آپ کتنا چارج کرتے ہیں پھر؟ بالکل فری ہے جی، لوکل وزٹرز کے لیے، بلاگرز کے لیے، سب کے لیے بالکل فری ہے. اسٹل فوٹوگرافی یا شوٹنگ وغیرہ کے لیے ہم ہلکا پھلکا کچھ صفائی وغیرہ کا چارج کرتے ہیں. ادروائز جو وزٹرز آتے ہیں وہ بالکل فری ہے، وہ جب مرضی آ سکتے ہیں، وزٹ کر کے اور جا سکتے ہیں. تو سرکاری ڈیلیگیشن بھی آتا ہے؟ جی بالکل، والڈ سٹی کا ہمارے جو ہے وہ 1-2 دفعہ آئے ہیں. آرکیولوجی ڈپارٹمنٹ بھی آئے ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا. تو وہ بھی آتے رہتے ہیں. اسی طرح دوسرے محکمے بھی سرکاری جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. ناظرین، نیچے کی صورتحال میں نے آپ کو دکھائی سرنگ کی. اب چھت کے اوپر موجود ہوں. سردار صاحب نے یہ بتائیں، ہم اوپر کھڑے ہوئے ہیں
اس کے اوپر بھی چھت تھی یا پھر ایسے ہی تھا یہ سارا؟ جی بالکل، اس کے اوپر اور پھر اس کے بھی اوپر جو ہے وہ چھت ہوا کرتی تھی. اگر کیمرہ مین دکھائے سراؤنڈنگز میں آپ کو تو 2-3 اس کے فلور ہوتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی آپ کو بتاتا چلوں کہ 1965 میں چونکہ یہ آکوپائی ہو گئی، ملٹری آ گئی بھارت کی اور BSF، تو انہوں نے اسے بہت نقصان پہنچایا. نقصان اس طرح پہنچایا کہ اس میں جو ہے وائٹ جو ہے سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا تھا، لکڑی دیار کی، اور جو اس وقت اور ابھی بھی بہت قیمتی ہے، دیار، چیڑ، اس طرح کی لکڑی کا استعمال کیا گیا تھا. اور سارا جو ہے وہ اکھاڑ کے، چھتیں ساری اکھاڑ کے لے گئے. تو یہ بڑی تباہی انہوں نے کی. مطلب کہ یہ 3 منزلی بلڈنگ تھی؟ جی 3+ آپ کہہ سکتے ہیں، بیسمنٹ، گراؤنڈ، فرسٹ، سیکنڈ، اور وہ بتایا جائے آپ کو، دکھایا جائے تو. اچھا، اس میں روم کتنے تھے؟ بڑا پیارے نظر مجھے آ رہے، جب نہیں ہوگی تو ماشاءاللہ بڑے پیارے ہوں گے. ابھی مجھے ان کی لک نظر آ رہی ہے بیوٹی کی، ایک بڑے پیارے ہیں. ان کے روم کتنے تھے یہاں یہ پہ؟ پری پارٹیشن کی بات کی جائے، جب یہ اصل حالت میں اپنی اصل فارم میں تھی، تو اس میں تقریباً 50+ جو رومز ہوا کرتے تھے، اور یہ احاطہ اس کا اس سے بھی زیادہ تھا. تو یہ جب بعد میں 47 کے بعد، پھر جنگوں کے بعد ادھر آباد کاری ہوتی گئی حویلی کی سراؤنڈنگز میں، جو ہے وہ لوگ آگے بسنے لگے، تو پھر اس کا احاطہ بھی چھوٹا ہو گیا، اس میں لیونگ رومز بھی جو ہے وہ کم ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ مجھے کوئی یونیک چیز لگ رہی ہے اوپر، یہ کیا بنا ہوا تھا سامنے، جو بالکل سامنے میرے؟ جو یہ چاروں طرف آپ کو دکھایا جائے تو یہ اسی طرح کے چبوترے بنے ہوئے ہیں. اس کا اس وقت میں ڈیفنس کا پرپز آپ کہہ سکتے ہیں ہوتا تھا، کہ اس میں بندے بیٹھتے، سیکیورٹی کے بندے بیٹھتے تھے، ان کے پاس جو نیزے، تیر، کمان، واٹ ایور صورت میں جو ہوتا تھا، وہ بیٹھ کے اور ادھر بیٹھتے تھے، اور وہ ساری صورتحال پہ جائزہ رکھتے تھے. ناظرین، یہ دوسری بلڈنگ تھی. تیسری بلڈنگ پہ جا رہے ہیں ہم. یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ساتھ بھائی میرے ساتھ موجود ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں سردار صاحب، اوپر ہم آ گئے ہیں تیسری بلڈنگ پہ. یہ چیز، یہ یہاں پہ تو کچھ اور نظر آ رہا ہے یار، یہاں پہ سنہری کچھ اور ہے ادھر تو. اچھا سردار صاحب مجھے یہ بتائیں، جس جگہ پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی پل بنا ہوا لگ رہا ہے مجھے. جی یہ دیکھیں، یہ دیواریں ہیں اس کی، اور 3-4 فٹ دیواریں چوڑی ہیں. باؤنڈری والز کی بات کی جائے تو وہ تقریباً 6 فٹ چوڑی ہیں. تو یہ حویلی کی جو ہے اسپیشلٹی ہے. اچھا، یہ سامنے سے انڈیا نظر آتا ہے؟ جی بالکل بالکل. آپ کے پیچھے سامنے اگر آپ دیکھیں تو ان کا گردوارہ وائٹ کلر کا، وہ نوشہرہ گاؤں ہے انڈیا کا، کافی فیمس گاؤں ہے، اور اس میں گردوارہ بابا جلن داس آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے. ٹھیک. ناظرین یہ صورتحال دکھائے اوپر کی. ناظرین آپ نے سردار صاحب کی باتیں سنی، اور اس کے ساتھ مجھے جی اجازت. اللہ حافظ.